اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک خوبصورت واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے تشریف لا رہے ہیں. دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون ہے. اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو پکارا، آواز دی کہ بیٹا میرا یہ بوجھ ہے، کچھ سامان ہے، گٹھریاں ہیں، اسے اٹھا کر کے میرے سر پر رکھ دے تاکہ میں اس جگہ سے کہیں اور کسی منزل پر جانا چاہتی ہوں تو میں آسانی سے چلی جاؤں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اس سامان کو اٹھایا تو وہ بھاری محسوس ہوا اور وہ بوڑھی عورت ضعیف تھی، کمزور تھی، تو اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ یہ اٹھا نہیں پائیں گی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بی بی اگر آپ اجازت دیں تو جس جگہ جس مقام پر آپ کو پہنچنا ہے میں وہاں تک پہنچا دیتا ہوں. تو اس خاتون کے چہرے پر ایک خوشی آنے لگی، ایک مسکراہٹ آئی اور اس نے کہا کہ بیٹا اگر تو ایسا کر دے گا تو میرے لیے بڑی آسانی ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوجھ اٹھایا، اپنے سر مبارک پر رکھ لیا ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اب اس خاتون سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بی بی تو کہاں جا رہی ہے؟ کہا کہ شہر مکہ چھوڑ کر کے جا رہی ہوں، اس لیے کہ یہاں ایک محمد نام کا ایک شخص رہتا ہے جو جادوگر ہے، جو اس سے کلام کر لے، جو اس سے ملاقات کر لے، اس کی گفتگو کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ اپنے پرانے خداؤں کو چھوڑ دیتا ہے اور نئے دھرم کو اپنا لیتا ہے، ایک خدا کی بات کرنے لگتا ہے. تو میں نہیں چاہتی کہ کبھی اس محمد سے میری ملاقات ہو اور اس جادوگر سے میں اس سے ملاقات کروں، تو میں یہاں سے بچ کر کے جا رہی ہوں کیونکہ میں پرانے والے دین پر ہی رہنا چاہتی ہوں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، اس کی بات کو سن رہے ہیں. اب جب وہ اپنی منزل پر پہنچی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا سامان نیچے رکھ دیا اور جب وہ جانے لگے تو اس خاتون نے کہا کہ بیٹا ذرا اپنا نام تو بتا کر کے جا، کیونکہ جب لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ مکہ کیوں چھوڑا تو میں اس شخص کی بات کروں گی کہ اس کی وجہ سے چھوڑا ہے، مگر میں ساتھ یہ بھی بتاؤں گی کہ وہاں ایک ایسا بھی نوجوان تھا کہ جس سے میری جان پہچان نہیں تھی مگر وہ میرا بوجھ اٹھا کر کے مجھے اس منزل تک پہنچا کر کے گیا ہے. نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی جس جادوگر کی تو بات کر رہی ہے وہ محمد میں ہی تو ہوں. اتنی بات سنی، کہا کہ واقعی آپ ہو؟ کہا کہ ہاں میں ہی ہوں. کہا کہ آپ کا جادو مجھ پر اثر کر گیا ہے، جس کا اخلاق اتنا بلند ہو، جس کا کردار اتنا بلند ہو تو وہ یقینی طور پر اللہ کا سچا نبی ہوگا. وہ کلمہ پڑھتی ہے، مسلمان ہو جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ ہم نبی رحمت علیہ السلام کی سیرت کی بات تو کر رہے ہیں مگر کیا ہماری زندگی کے اندر اللہ کے نبی کی سیرت کی جھلک نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ ہم بد اخلاقی اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ ہم راستوں میں جا رہے ہوں، اگر کسی رکشہ والے کا پہیہ بھی ہم سے ٹچ ہو جائے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. کیا اگر ہم واقعی عاشق رسول ہیں تو کوئی شخص ایک بہت ٹھیلا لے کر کے جا رہا ہے جس سے بہت سارا سامان رکھا ہے تو کیا کبھی ہمیں توفیق ہوتی ہے کہ وہ پل پر چڑھ رہا ہے یا وہ اونچائی پر جا رہا ہے تو اپنی گاڑی سے اتر کر کے اس کو تھوڑا سا دھکا لگا دیں یا پش کر دیں؟ ہم نہیں دیکھتے کہ راستے کے اندر ہم جا رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ ایسے ان سے بوجھا نہیں اٹھایا جا رہا ہوتا، تو کیا کبھی ہمیں توفیق ہوتی ہے کہ ہم اپنی گاڑی سے اتر کر کے اس کے سامان کو اس کی منزل تک پہنچا دیں؟ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ یار کہ لباس گندا نہ ہو جائے، لوگ کیا کہیں گے. ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہے، ہم مفتی صاحب ہیں، ہم پیر صاحب ہیں، ہم بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں، بہت بڑے کاروباری ہیں، ہم اس وجہ سے نہیں کرتے. مگر کیا کائنات کے اندر حضور سے افضل کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ کیا ان سے بڑھ کر کوئی تاجدار ہو سکتا ہے؟ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس خاتون کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں تو ہم بھی لوگوں کا بوجھ ہلکا کریں، لوگوں کی مدد کریں، بڑوں کا احترام کریں تو ہماری دنیا بھی سنورے گی، ہماری آخرت بھی سنورے گی.